جب ان کو دیکھیں گے تو دیوانہ کہیں گے، اور صحابہ جب ہمیں دیکھیں گے وہ کہیں گے یہ مسلمان نہیں ہے اور سب کچھ ہے۔ ہمارے ہاں تو جی عجیب رواج بن گئے ہیں کہ مسجد کا احترام موجود ہے، جوتا لے کے مسجد میں کوئی جوتا پہن کے آئے نا تو آدھے نمازی کھڑے ہو کے مارنا شروع کر دیں کہ بڑا بدتمیز ہے، یا مسجد ہے بھائی، مسجد ہے، مسجد ہے، خدا کا خوف کرو، اللہ کا گھر ہے، اور نماز نہ پڑھے تو کوئی کچھ نہیں کہتا۔ اذان ہو رہی ہو نا تو کئی دفعہ میرے پاس آ جاتے ہیں حاجیوں کے چٹ حرم میں، وہ جب تقریر ختم ہوتی ہے نا، اذان ہوتی ہے عشاء کی، تو میں درس ختم کرتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ لوگ سوال پوچھنا شروع کر دیتے ہیں، جی یہ مسئلہ رہ گیا، یہ رہ گیا، یہ رہ گیا، تو کئی لوگ آ جاتے ہیں، مولانا اذان ہو رہی ہے۔ کیوں؟ ہمارے لوگوں کا مسئلہ ہے کہ اذان ہو رہی ہے تو چپ ہو جاؤ، بولنا بند۔ حضور نے فرمایا قولوا کما یقول المؤذن، کہ جب مؤذن اذان دے جیسے وہ کہے تم کہو۔ حضور بولنا سکھاتے ہیں، یہ بند کرتے ہیں، یہ چپ کرو، یہ کیوں اذان ہو رہی؟ سر پہ 2 من کا بوجھ رکھا ہوا ہو نا، اذان ہو تو کھڑے ہو جاؤ، بھائی کیوں اذان ہو؟ جب اذان ختم ہوتی ہے تو گھر چلے جاؤ۔ اذان کا احترام اتنی ہے، فرض نماز ختم۔ حضور کا احترام اتنی ہے کہ نام آئے فوراً انگوٹھے چوم۔ بھئی کیا کر رہے ہو؟ کہتے ہیں جی حضور کا نام آ گیا ہے، محبت کے ساتھ چوم رہے ہیں، نام چوم رہے ہیں، سنت نہیں ہے چلے۔ بھئی کیوں چومتے ہو؟ کہ جی حضور پاک کا نام آ گیا۔ خدا کے بندے انگوٹھے اپنے چومتے ہیں، احسان محمد مصطفیٰ کا۔ حضور موجود ہوں تو ان کی جوتی بھی چوم لو۔ آپ کی جوتی جو ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ساری دنیا کے اگر شاہی تخت بھی اکٹھے کریں تو محمد مصطفیٰ کی جوتی کی قیمت بھی نہیں ہو سکتی۔ کہتے ہیں جی آدم علیہ السلام نے انگوٹھے دیکھے تھے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھا ہوا نظر آیا تو آدم علیہ السلام نے چوم لیے۔ میں نے ایک مولوی صاحب اتفاق سے دوسری برادری کے، مولوی ہوتا ہے کسی برادری کا بھی ہو، مجھے مل گئے مکے میں۔ میں نے کہا حضور یہ آدم علیہ السلام والی حدیث جو آپ لذات کے ساتھی پیش کرتے ہیں، یہ کون سی حدیث میں ہے؟ بخاری میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ میں نے کہا مسلم شریف میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ سیاستہ میں؟ کہتا ہے جی نہیں۔ مسند امام احمد میں؟ کہتا ہے نہیں۔ سنن میں؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا چلو اگر ان میں نہیں ہے تو کسی مصنف میں، ابن ابی شیبہ میں، مصنف عبد الرزاق میں؟ کہتا ہے جی وہاں بھی نہیں ہے، ایک کتاب کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے۔ میں نے کہا کتاب والے نے جو بات اندر نہیں لکھی باہر لکھ دی، اسی سے کم تم سمجھ لیتے کہ پکی بات ہوتی تو اندر ہوتی، باہر نہ ہوتی۔ توحید-سنت.com۔ اور پھر آدم علیہ السلام کا قصہ میں نے کہا حضرت مولانا ناراض نہ ہوں، مسئلے کی بات ہے، شریعت کی بات ہے، بھائیوں کو دین سمجھانا چاہیے۔ میں نے کہا مجھے ذرا تکلیف فرمائیں گے، آدم علیہ السلام کا قصہ قرآن میں ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جب فیصلہ فرمایا کہ میں خلیفہ بناؤں گا یہ قرآن میں ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اللہ نے ملائکہ کو سجدے کا حکم دیا، یہ ہے؟ کہتا ہے جی ہے۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کا حکم ملا، قرآن میں ہے؟ کہتا ہے یہ بھی ہے۔ میں نے کہا ایک اور بھی حکم ملا کہ جنت میں رہو، جو چاہو کھاؤ، لیکن ایک درخت کے قریب۔ سنا ہے آپ نے یہ مسئلہ؟ ہے نا جی۔ وہ کون سا درخت ہے؟ کہتے ہیں گندم۔ مولویوں نے مشہور کر رکھا ہے کہ گندم کا دانہ آدم علیہ السلام کو حکم ملا تھا کہ نہیں کھانا ہے۔ مفتی صاحب مجھے تو آج تک آپ کے مولوی نہیں سمجھ آئے، قرآن کیا کہتا ہے؟ وَلَا تَقْرَبُوا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ۔ اللہ نے فرمایا آدم حوا اس درخت کے قریب مت جانا۔ آپ کے ملک میں گندم کے درخت ہوتے ہیں؟ پتہ نہیں مولویاں گندم دانا کتوں کڈ لیا، کدو حلوہ لب لین، کدے گندم دانا لب لین، دو گلاں ملیا انہاں نے۔
اچھا جی اللہ آدم کو گندم دانا کھان دی سزا دیتی ہے تو تسی بھی نہ کھاؤ۔ اللہ یاد رکھو جب قرآن حدیث کا ترجمہ اپنے اندر سے کرو گے دین میں فتنہ پیدا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے درخت تھا، کیا تھا، کون سا تھا؟ جب اللہ نے نہیں بتلایا کون بتلائے گا؟ نہ آپ نے جنت دیکھی، نہ میں نے جنت دیکھی، نہ مولویوں نے جنت دیکھی، نہ جنت کے درخت دیکھے، نہ جنت کی سبزیاں دیکھی، نہ جنت کے پھل دیکھے۔ سیدھی بات کی جائے کہ کوئی درخت تھا، میں نے کہا مولانا درخت کا بات موجود ہے؟ کہتے ہیں ہاں جی موجود ہے۔ میں نے کہا آدم علیہ السلام سے نسیان ہو گیا، وہ درخت کا دانا، درخت کا پھل چکھ لیا، اور پھر اللہ نے انہیں حکم دیا کہ آپ جنت سے اتریں، یہ بھی قرآن میں موجود ہے؟ کہتا ہے جی ہاں یہ بھی موجود ہے۔ میں نے کہا جی جب آدم علیہ السلام زمین پہ اتر آئے اور اللہ کے آگے رونا شروع کیا، اب اللہ راضی ہو گیا۔ دعا کرو اللہ ہم سے بھی دعا کر لیں، دل سے دعا کر لیں، اللہ کراچی والوں سے راضی ہو جائے، اللہ اس ملک پہ راضی ہو جائے، اللہ ہمارے مسلمانوں پہ راضی ہو جائے۔ جب راضی ہوتا ہے نا مولا، یاد رکھو پھر رحمت حق بہانا نہیں، بہا نہیں چاہتی، بہانا چاہتی۔ رحمت حق بہا نمی جویت، بہا نمی جویت، بہانا ڈھونڈتی ہے کہ بس بندہ بھی چھوٹی موٹی بات کر لے تو میں ماننے پہ آ جاتا ہوں۔ پہلے حکم دیا کہ اتر جاؤ، اب راضی ہو گئے تو خود کہہ دیا فَنَفْسِي يَا آدَمُ وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا۔ راضی ہونے پہ آ گیا، آدم بھول گیا، اللہ نے فرمایا بھول گیا، رب راضی ہونے پہ آ گیا۔ اچھا اب دیکھیں جی راضی ہوا تو کیسے ہوا کہ جب ماننے پہ آ گیا تو دل میں وہ کلمات بھی خود ڈالے کہ ان کے ساتھ معافی مانگ لو بس میں راضی ہوتا ہوں۔ ان کے ساتھ معافی ایک دعائیہ یعنی درخواست معافی کی بھی خود لکھوا دی کہ یوں درخواست لکھ دو اور مانگو اور میں دینے پہ، کیوں جب راضی ہوتا ہے تو پھر رحمت ایسے تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو نوازنے پہ آئے تو نواز لے زمانہ، تو جو کریم ٹھہرا تیرے کرم کا کیا ٹھکانہ۔ فرمایا فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ بِكَلِمَاتٍ، اللہ نے القاء فرمائے آدم کو کلمات، میرا اللہ وہ کلمات تھے یا انگوٹھا چومنے والی بات تھی؟ اللہ نے فرمایا نہیں وہ کلمات تھے۔ وہ کیا کلمات تھے؟ فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اللہ نے دعا بھی سکھلا دی۔ میں نے کہا مولوی صاحب خدا کے لیے اپنے ملک والوں پہ رحم کرو، بدعت میں مبتلا کر کے انہیں محمد مدنی کی سنت سے محروم نہ کرو۔ اللہ فرماتا ہے میں نے کلمات سکھلائے، تم کہتے ہو کہ انگوٹھوں میں نام دیکھا، میں خدا کی بات مانوں کہ تیرے مولوی کی بات مانوں، میں قرآن کی بات مانوں کہ 14ویں صدی کے نئے بنے ہوئے مفسروں کی بات مانوں۔ اور یاد رکھو آدم نے انگوٹھے چومے ہوتے تو خدا نے جس طرح درخت کا ذکر کیا تھا انگوٹھوں کا بھی ذکر کر دیتا۔ خدا نے جس طرح جنت میں جانے کا ذکر کیا تھا، جنت سے اترنے کا ذکر کیا تھا، اور پھر دعا کے منظور کرنے کا ذکر کیا تھا، تو یہ بھی ذکر قرآن میں ضرور ہو جاتا۔ اچھا ایمان سے ایک بات میں پوچھتا ہوں آپ حضرات سے، کراچی والے حضرات آپ جانتے ہوں گے جب آپ وضو کرتے ہیں تو ناک میں پانی کتنے دفعہ دیتے ہیں؟ 8 دفعہ۔
اچھا ماشاءاللہ یار، کراچی والے وضو تے یاد کی بیٹھے نے ماشاءاللہ، شکر ہے وضو سیکھ لو نا، اگر ظاہر پاک ہو جائے تو باطن پھر پاک ہوگا نا جی۔ ہاتھ کتنے دفعہ دھوئیں گے جی؟ اور چہرہ مسا 4 دفعہ، 1 دفعہ صرف، اور سب سے قیمتی سر ہوتا ہے وہ 1 دفعہ، اور ہاتھ 3 دفعہ۔ نہیں ہاتھ کاٹ دو تو آدمی زندہ، تو سر کاٹ دے ہوتا، تو جڑا قیمتی وہ 1 دفعہ اور جو غیر قیمتی وہ، تو یہ آپ کیوں کرتے ہیں ایسا کہ میرے محمد مصطفیٰ نے ہاتھ کتنی دفعہ دھوئے ہیں؟ اچھا ہاتھ دھوتا ہوا آپ کو کسی نے دیکھا بھی ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا، لیکن صحابہ نے 1,24,000 صحابہ نے ہاتھ دھوتا ہوا دیکھا ہے، انگلیوں میں خلال کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور چہرہ دھوتے ہوئے بھی دیکھا ہے، مسا کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے، اور ہاتھ دھوتے ہوئے پھر یہاں تک بھی پاؤں دھوتے ہوئے بھی پہلے بایاں دھویا جاتا ہے۔ ہاں جی، یہ سب کچھ دیکھا ہے، انگوٹھا چومنا نہیں دیکھا۔ اگر یہ بھی کہیں ہوتا تو کوئی تو دیکھ لیتا نا کم از کم۔ تو سنت کا تقاضا کیا ہے؟ جب میرے مدنی کا نام آئے تو کیا کرو؟ اللہم پڑھ لو 1 دفعہ سارے، اور سارے 1 دفعہ ذرا محبت کے ساتھ محمد کا نام لیں۔ ایمان سے کہو بوسہ آتا ہے کہ نہیں؟ تو جس کے نام کو اللہ نے ایسے حروف سے نوازا ہے کہ بوسہ لیے بغیر نام ادا نہیں ہو سکتا، پھر انگوٹھے چومنے کی کون سی بات تھی؟ حکم یہ ہے کہ جب حضور کا نام آئے، یاد رکھو مسئلہ سمجھ لو کراچی والوں، کہ جب حضور کا نام آئے فرمایا میرے اوپر درود و سلام دے، کروڑ دفعہ آئے تو کروڑ دفعہ دے، اور فرمایا اقربکم الی یوم القیامت اکثرکم صلاۃ، قیامت میں میری رحمت، میری شفقت، میری محبت کے قریب وہ آدمی زیادہ ہوگا جو مجھ پہ زیادہ درود و سلام دے گا۔ اور مفتی صاحب میں دعوے سے کہتا ہوں، حضرت بندوری کا صاحبزادے بھی بیٹھے ہیں جو میرے عزیز بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، محترم بھی ہیں، اور ان کے ساتھ میرا اتنا قدیم رشتہ ہے۔ حضرت بندوری رحمت اللہ، دعا کر رہے رحمت اللہ ہے۔ میں ان حضرات کے سامنے دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ کہ قیامت والے دن بھی ہمارے ملک کے علماء یا جماعتوں میں سب سے زیادہ اگر درود نکلے گا تو علماء دیوبند کا نکلے گا۔ کیوں؟ جن کی زندگی میں ہیر وارث شاہ پڑی جاتی ہو،